بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے گندم، جو، کشمش اور کھجور کی زکوٰۃ۔ ان چار غلوں پر سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور عام طور پہ فقہ میں کہا جاتا ہے غلات اربعہ، یعنی چار قسم کے غلے، ان پہ سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ ایک سوال جو اعتراض کی صورت میں ذہن میں آتا ہے کہ ان چار پر سے زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ چار وہ چیزیں ہیں کہ جو خاص علاقوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں بہت ساری فصلیں ہیں، مثال کے طور پہ جوٹ ہے، چاول ہیں، اسی طریقے سے گنا ہے، چقندر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جبکہ ان پہ سے زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ان پہ سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، یعنی جب بھی یہ نصاب پر پہنچ جائیں تو ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور ان چیزوں پر سے زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن خمس واجب ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ نصاب پر پہنچنے کے بعد فوراً نکالی جائے گی اور اس کی مقدار کم ہے۔ خمس کے لیے کوئی بھی نصاب کی شرط نہیں ہے، لیکن خرچے کے بعد، خرچہ کم کرنے کے بعد اور سال گزرنے کے بعد اس پہ سے خمس نکالا جائے گا، یعنی پانچواں حصہ۔ تو اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ ان چیزوں پر سے ایک سال کا خرچہ ایک سال گزرنے کے بعد اور تمام خرچہ جو جائز قسم کا ہے، جو خمس میں ہم نے بیان کیا، اس کو مائنس کرنے کے بعد 1/5 نکلے گی، اور زکوٰۃ اگر نصاب پر پہنچی ہوئی ہو تو بغیر خرچہ مائنس کیے ہوئے فوراً ہی اس کی زکوٰۃ نکلے گی 1/40۔ اگر اس تناسب کو ذہن میں رکھا جائے تو بہت ہی واضح جواب ہے کہ باقی فصلوں پر سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مال نکالنا ہے، لیکن ان کا مصرف خاص ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ان میں سے تو فقراء کے لیے نہیں ہے، فقط سادات کے لیے ہے، تو جواب یہ ہے کہ ان میں سے سادات کے لیے ہے، لیکن امام وقت یا مجتہد کے پاس اجازت ہے، یعنی امام اپنے زمانے میں اور مجتہد غیبت کے زمانے میں اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں مسلمانوں کے دیگر امور کے لیے، لیکن زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ خاص ہیں، انہیں میں خرچ کرنا ہوگا۔ تو پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ ان چار چیزوں پہ سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور جیسے ہی فصل تیار ہو جائے، اور عام طور پر ابھی گفتگو ذرا کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور اسے بیان کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ یہ ایک اسلام کا اہم ترین موضوع ہے، لیکن عام طور پہ جو ہمارے سننے والے ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ جن پر واجب ہے، ہاں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان موضوعات پر مزید تحقیق کریں، علماء سے کانٹیکٹ میں رہیں، اور زکوٰۃ کی شرائط اور نصاب اور ان ساری چیزوں کو وہ جانیں۔ لیکن عام طور پہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، جن کے بزنس ہیں، جن کی دکانیں ہیں، اور جو اور دیگر کام کرتے ہیں، تو کیونکہ ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے کہ جس میں گندم ہو یا جو ہو یا کشمش ہو، یعنی انگور کی فصل ہو یا کھجور کی فصل ہو، تو انہیں ان مسائل کو اس حد تک تو جاننا چاہیے کہ مذہب حق اہل بیت علیہ السلام میں زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو دقت سے جانتے ہوں۔ لیکن ہاں جن کی زمینیں ہیں اور وہ لوگ ان چیزوں کو کاشت کرتے ہیں، تو ان پر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانیں اور زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وہ گناہ گار ہیں، اور اگر زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو وہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ انکار سے مراد وہ کہیں کہ زکوٰۃ کو ہم مانتے ہی نہیں۔ تو اس حد تک تو تمام مومنین کو ایک مسئلے کی حد تک معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں اب کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، یہ جرنلی اگر ان کو معلوم ہو جائے، تعداد ذہن میں نہ رہے، نصاب ذہن میں نہ رہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے اور کچھ چیزوں پر سے زکوٰۃ ہے۔ تو ان غلات اربعہ یعنی گندم اور جو اور کشمش اور کھجور کی زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے وہ ہے تقریباً 300 صاع، اور ایک صاع تقریباً 3 کلو سے کچھ کم ہے۔
اب یہاں پر ذہن میں رکھیں، جب کہا جائے کہ 1 صاع گندم یا جو نکالو یا کشمش یا کھجور نکالو فطرے کی نیت سے، تو وہاں پر احتیاط کیا ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ صاع کا اصل ویٹ کلو گرام کے اعتبار سے کنفرم نہیں ہے، 3 کلو سے کچھ کم، تو ایسے میں احتیاط کیا ہوگی کہ آپ 3 کلو نکال دیں، کیونکہ نکالنے کا وقت ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ واجب ہونے کا مسئلہ ہو تو اس وقت 300 صاع کو تقریباً 900 کلو کہہ کے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب 900 کلو گندم ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہاں کہا جائے گا احتیاط کیا ہے کہ اس کو کم کیا جائے، تو تقریباً کیونکہ کہا جاتا ہے 1 صاع 3 کلو کے برابر ہے، تو زکوٰۃ کے وقت جب اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے تو وہ ویٹ بنتا ہے تقریباً 874 کلو گرام کے قریب۔ 874 کلو گرام، یعنی جتنا آپ کم رکھیں گے اتنا احتیاط کے مطابق ہے۔ بس اگر کسی کو فائدہ ہوا، یعنی کاشت، بس اگر کسی نے 874 کلو گرام گندم حاصل کی، البتہ صاف ہونے کے بعد، بھوسا الگ ہونے کے بعد، اگر اتنی مقدار میں گندم ملی، بھوسا الگ ہونے کے بعد اتنی مقدار میں اسے جو ملی، اور اسی طریقے سے ڈنڈیاں وغیرہ الگ ہونے کے بعد کہ جو طریقہ ہوتا ہے کشمش کو تولنے کا، اتنی مقدار میں اسے کشمش یا کھجور ملی، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب کتنی سے زکوٰۃ دینی ہے؟ تو یہاں پر تقریباً 3 معیار ہیں۔ اگر اس کی کھیتی باڑی کے لیے جو پانی استعمال ہوا ہے وہ بارش کا پانی اور نہری پانی ہے، تو ایسی صورت میں 1/10 زکوٰۃ اس کو دینی ہے۔ 1/10 زکوٰۃ اسے دینی ہے، یعنی اس کا 10واں حصہ۔ اور یہ جو ہم نے نصاب بیان کیا ہے یہ کم ترین نصاب ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جو بھی ذمہ دار نہری پانی استعمال کر رہا ہے، جیسے کہ پاکستان میں نہری پانی استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ حضرات نے بھی پاکستان میں اگر آپ رہے ہوں تو عام طور پہ سنا ہوگا عشر، تو عشر کے معنی یہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایریگیشن کا سلسلہ ہے تو عموماً پانی پہنچتا ہے نہروں کے ذریعے سے یا بعض جگہ بارشوں کے ذریعے سے کاشتکاری کی جاتی ہے، تو یہاں کے ذمہ داروں کو دینا ہوگا اگر ان کی گندم 874 کلو گرام سے زیادہ ہوئی ہے تو جتنی بھی مقدار میں وہ گندم ہے اس کا 10واں حصہ انہیں زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہوگا۔ اور اگر یہ کاشتکاری ہوئی ہے کسی اور طریقے سے، یعنی انہوں نے کنویں میں سے خود پانی نکالا ہے ڈول کے ذریعے سے یا گائے کے ذریعے سے یا یہ کہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں انہیں دینا ہوگا 1/20، یعنی جتنی آمدنی ہوئی ہے اس کا 20واں حصہ دینا ہوگا۔ اب یہاں پر ذہن میں رہے خمس 5واں حصہ ہے اور 20% ہے، یہاں پر 20% کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بات ہو رہی ہے 20واں حصہ۔ اور اگر دونوں کے ذریعے سے آبیاری ہوئی ہے تو ایسی صورت میں دونوں کے ذریعے سے کیا مراد؟ نہر کے پانی سے بھی آبیاری ہوئی ہے اور بارش کے پانی سے بھی، یہ دونوں ایک ہو گئے، اسی طریقے سے پمپ وغیرہ کے ذریعے سے بھی پانی ڈالا گیا ہے، دونوں کے ذریعے سے برابر ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آدھے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی 1/10، یعنی اس کا 10واں حصہ نکالا جائے گا اور آدھے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی 20ویں حصے کی صورت میں۔ اب یہاں پر ایک خاص موضوع کی جانب توجہ رہے، اور وہ موضوع یہ کہ خمس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ جو خرچے ہیں اس کو مائنس کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ میں عام طور پر جو احتیاط کی جاتی ہے وہ یہ کہ خرچوں کو مائنس نہ کیا جائے، بلکہ جیسے ہی یہ گندم نکلا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، خرچے بعد میں مائنس کریں۔ وجہ کیا ہے ان دونوں فرقوں کی؟ کہ خمس نکلتا ہے 20% یعنی 1/5 اور سال گزرنے کے بعد اور خرچے مائنس کرنے کے بعد، لہذا اس کی مقدار بھی زیادہ ہے۔
اور زکوٰۃ ہے غلے پہ سے 1/10 یعنی 10واں حصہ یا 120 یعنی 20واں حصہ. تو ایسی صورت میں جو خرچے ہیں ان کو مائنس نہیں کرنا ہے. البتہ آپ میں سے جو حضرات جس کے مقلد ہیں ان مرجع عالم کے مسائل کو دقت سے دیکھ سکتے ہیں. اس وقت زکوٰۃ کے تمام مسائل ہم بیان نہیں کر رہے ہیں, صرف وہ مسائل بیان کر رہے ہیں کہ جس کے بعد ایک آپ حضرات کی معلومات میں اضافہ ہو سکے کہ زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری میں. اب زمین کے مسئلے الگ ہیں جو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہیں, پانی کے مسئلے ہیں, قرضوں کے مسئلے ہیں, بیج کے مسئلے ہیں. اسی طریقے سے بعض ان کاموں کے مسئلے ہیں کہ جو سال میں ایک دفعہ نہیں کیے جاتے بلکہ 4-5 سال تک کے لیے کافی ہوتے ہیں, ان کے کیا احکام ہیں. اسی طرح سے اگر قرض ہے تو اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے, تو بہت سارے احکام ہیں اسی کاشتکاری کی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ. تو جس کو بھی ضرورت ہو اپنے علاقے کے عالم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اسی طریقے توضیح المسائل پڑھنے کی کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے, اور اگر مسائل پوچھنا چاہتا ہے تو آج کے جدید دور میں وہ مراجع الزام کی ویب سائٹ پہ لکھ کر بھیج سکتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہماری ویب سائٹ شروع ہو گئی اور پھر اتنی مہلت ہوئی کہ ہم سوالوں کا جواب دے سکیں, کیونکہ سوالوں کا جواب دینے کا ہم بہت زیادہ وعدہ نہیں کر سکتے, صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت اہم سوال ہوئے اور جس کا دار و مدار ہوا ہمارے لیکچرز کے سمجھنے پہ, تو انشاءاللہ ان کا جواب تو قطعاً دینے کی کوشش کریں گے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.